غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ ایک محبت رسول کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، اور یہ بدبو گستاخی رسول کی یا توہین رسالت کی صاف نظر آتی ہے لوگوں میں۔ یہ میرا تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں، صرف سنی ہوئی بات نہیں۔ ہر سفر میں کچھ ایسے لوگ، ہر سفر میں ایسے لوگوں سے ہماری آمنے سامنے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم مدینہ جانا واجب اور فرض نہیں سمجھتے۔ ہم تو جواب میں یہی کہتے ہیں، ہمارے امام تو یہ کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہم تو اسی دربار کی حاضری کے لیے نکلے تھے، لیکن ان کے صدقے میں مولا نے حج بھی کرا دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، چھوڑے ان لوگوں کی باتوں کو جو احسان فراموش ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اگر نہ جائیں تو ہمارے لیے اس کائنات میں پھر کون سا دربار ہے؟ کس کے ہاں ہم جائیں؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی دربار تک پہنچنا، کیا یہ ہمارے لیے معراج سے کم ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے سعادت سے کم ہے؟ میرے عزیزوں، بزرگان دین نے تو فرمایا ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ اے لوگوں، آسمان کے نیچے ادب کی ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے اولیاء آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک لیتے ہیں کہ نکلنے والی سانسوں سے اس مزار پر انوار کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ تو وہ اولیاء کاملین، امت کے صلحاء، فقہاء، نجبا ہمیں ادب سکھائیں اس دربار میں جانے کا۔ اور اگر اس زمانے میں کوئی ہمیں روکتا ہے تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ نبیوں سے اگر کسی نے کسی کو روکا ہے تو ابلیس لعین ہے۔ سب سے پہلا دشمن نبیوں کا وہ ابلیس لعین ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا۔ اور آج بھی رسالت کی بات جہاں بھی آئے، اگر توہین یا گستاخی کی بو محسوس ہوتی ہو، سمجھ لیں کہ یہ شکل تو انسانی ہے لیکن نفس شیطانی ہے، مکمل اس کا ظاہر اور باطن شیطانی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ ہماری تو کل کائنات میرے آقا کے قدموں میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچنا ہم سمجھتے ہیں ہماری عبادتوں کی قبولیت کی سند ہے۔ حجاج کرام کے قافلے بھی جاتے ہیں، وہ اسی انتظار میں مکہ میں دن کاٹتے رہتے ہیں، پتہ نہیں حج کی عبادت ہماری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ مدینے پہنچ جاتے ہیں، ایک بار میرے آقا لب ہلا دے تو ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ ہماری بات نہیں، یہ ہمارے فتوے نہیں۔ قرآن کے اوراق کھولو اور قرآن میں پڑھو، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے رسول، جب یہ لوگ گناہ کر کے اپنے آپ کو آلودہ کر لیں، اپنی جانوں پر ظلم کریں، تو آپ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، آپ کے دربار میں آ جائیں، جاؤک فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں۔ اتنا ہی نہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اگر ان کی سفارش کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو پھر وہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ نبی کی دربار میں آئیں اور آقا اگر ان کی سفارش فرما دے۔ یہ آیت کریمہ 14 صدیوں پہلے تو نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم قیامت تک رہے گا۔ قیامت تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے دربار میں، حضور کی حیات ظاہری میں یہ حکم تھا کہ لوگ اگر گناہ کرتے تو حضور کے پاس آ جاتے، حضور ان کی سفارش کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا۔ ایسی تفسیر کرنے والے نادان ہیں۔ ارے جاہلو، کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے لوگوں کے لیے خصوصیت تھی کہ وہ نبی کے دربار میں جائیں؟ پھر ہم لوگ کیا کریں؟ اگر ہم سے گناہ ہو جائے ہم کہاں جائیں؟ تفسیر میں بڑے بڑے علماء کرام نے فرمایا، قیامت تک آنے والا ہر میرے آقا کا امتی پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جائے گناہ کرنے کے بعد، نہیں پہنچ سکتا تو جہاں ہے وہیں سے پکارے، اس کے نبی کی حاضری قبول کر لی جائے گی۔ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ نبی کے دربار میں حاضر ہے اور وہ سفارش کے لیے میرے آقا سے بھیک مانگ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار،
اولیاء کاملین، امت کے صلحاء اور فقہاء نے بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے عبادتوں کی قبولیت کی سند کے متعلق جو تحریر فرمائی، چند باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ حجاج کرام کا ایک قافلہ نکلا تھا حج کر کے، اس میں امیر لوگ تھے، بڑے بڑے پیسے والے حج کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے، ان امیروں کے ساتھ ایک خادم تھا خدمت کرنے کے لیے، اس کا نام برہ تھا، اور ہمیشہ پہلے بڑے بڑے مالدار، آج بھی ایسی ہوتا ہے، ہر ٹور میں ایک خدمت کرنے کے لیے ساتھ میں چلتا ہے، اس کا ویزا فری ہو جاتا ہے، اس کو ٹکٹ فری دے دیا جاتا ہے، اس کا کھانا پینا فری کر دیا جاتا ہے، کیونکہ بڑے لوگوں کی خدمت کے لیے آئے۔ ہر زمانے میں تھا۔ ایک زمانے میں کچھ حاجیوں کا قافلہ، بڑے امیر لوگوں کا، ایک غلام کو ساتھ میں لے کر کے چلے۔ وہ غلام بڑا عبادت گزار بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، حج کے ارکان اس نے بھی کر لیے، گیا تھا خدمت کے لیے، لیکن حج اس کا بھی ہو گیا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان امیروں نے تانا مارنا شروع کیا، کہا برہ تو نے تو اپنے پیسوں سے حج نہیں کیا، پیسے تو ہمارے تھے، بس ساتھ میں لگا رہا، تیرا بھی حج ہو گیا، لیکن پتہ نہیں تجھ جیسے کا حج قبول ہوگا کہ نہیں۔ تو نے تو اپنے مال سے نہیں حج کیا ہے، ہمارے مال سے کیا ہے۔ ایک غریب کو اس طرح تانا دینا امیروں کی طرف سے دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، غربا اور مساکین کو جب کوئی چھیڑتا ہے، اللہ رب العزت کو جلال آتا ہے۔ غربا کو تانا دینا، فقراء کو تانا دینا۔ برہ جو تھا خدمت گزار بھی تھا، ساتھ میں میرے مولا کا عبادت گزار بھی تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بردار بھی تھا۔ اس کے دل پر ایک دھچکا سا لگا، میرے حج پر سوال آ گیا ہے، میرے حج کی عبادت کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں۔ بس وہاں سے اٹھا اور روتا ہوا نکلا۔ یہ لوگ اس کو بلانے لگے، کسی کی نہیں سنا، سیدھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس آیا، یہ مدینہ طیبہ میں ہے، اور سارے لوگ اس کے پیچھے آئے، کسی کی نہیں سنا۔ جب وہ قبر اطہر کے پاس کھڑا ہوا تو دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ کہا اے غریبوں کے غم گسار آقا، اے یتیموں کے ماوا و ملجا آقا، جب بھی کسی غریب نے پکارا ہے آپ اس کی مدد کے لیے جایا کرتے ہیں۔ آج آپ کے ایک امتی کو امیر لوگوں نے یہ کہہ کر کے تانا مارا ہے کہ تیرا حج ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے علاوہ ہمیں سند قبولیت کون عطا کر سکتا ہے؟ کون ہمارے متعلق بتائے گا کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں؟ وہ روتا جا رہا تھا قبر رسول کے پاس، دیکھنے والے شاہدین وہاں قبر کے پاس موجود تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، جب قبر انور کے قریب لوگ جایا کرتے تھے اور کمرہ کھولا بھی جاتا تھا۔ قبر اطہر کے پاس کھڑا رہا، روتا رہا۔ عین اسی وقت دیکھنے والوں کی نگاہوں نے دیکھا قبر پاک شق ہوئی، تھوڑی سی پھٹی، اور قبر انور سے ایک چٹھی برآمد ہوئی جس پہ لکھا ہوا تھا برہ بریء من النار وقبل الحج، برہ جہنم سے آزاد ہے اور اس کا حج قبول ہو چکا ہے۔ اٹھایا، آنکھوں سے بوسہ دیا، اور وہ اکیلا ہوتا تو لوگ کہتے کہ کہیں سے لے آیا ہوگا۔ ہزاروں کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک غریب نے جب پکارا ہے تو قبر اطہر سے بھی چٹھی باہر آئی ہے۔ حضور کی وفات کے 300 سال کے بعد میرے عزیزوں، لوگ آج کہتے ہیں کہ کیوں جائیں مدینے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پر اگرچہ کلام ہو مگر معنن میں صحیح سمجھتا ہوں، جس نے حج کیا حضور فرماتے ہیں اور میری زیارت نہیں کی، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور دوسری حدیث پاک صاف ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ شفاعتی کا پہننے کے واسطے شہر امم کی زیارت کریں گے ہم۔ عزیزان گرامی، بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جانا ایک عاشق رسول کی معراج ہوتی ہے۔ حج کے بہانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پر کھڑا ہو جانا ایک سچے مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے والوں کے آداب میں آج آپ کو بتاؤں۔ حجاج کے قافلے بہت سارے پہنچ چکے ہوں گے،
آج مدینہ طیبہ میں کثرت کی ایک بھیڑ جمع ہے. آج مدینہ طیبہ میں میرے آقا کے روزے پر جمعہ کے لیے جو حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں، منظر ایسا ہوتا ہے میرے عزیزوں، ہم ہوٹل کی چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سمندر سمیٹتا ہوا حضور کے قدموں میں جا رہا ہے. انسانوں کا سمندر، ہر گلی بھری ہے، جس طرف دیکھو حجاج کرام کے قافلے، صرف سروں کا سمندر ہے، اور سب مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں. 10 لاکھ لوگ اندر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے صبح 9 بجے سے لے کر جمعہ میں پہنچنے کے لیے. مسجد بھر جاتی ہے، پھر بھی جا ہی رہے ہیں. میں نے کئی مرتبہ اس بات کو ابزرو کیا. کبھی 12:30 بجے 1 بجے کے قریب جب خطبہ ختم ہونے کو آتا ہے، جس طرف دیکھو لوگوں کے سروں کا سمندر ہے، لیکن پھر بھی مسجد نبوی میں اندر جانے والوں کی قطار ابھی بند نہیں ہوتی. مسجد حرم شریف مکہ مکرمہ میں دروازے بند ہو جاتے ہیں 11 بجے ہی، اندر پیک ہو جاتا ہے، اور بہت دور باہر صحن میں نماز پڑھنے کو ملتا ہے. مسجد نبوی کے دروازے پیک نہیں ہوتے، بلکہ 12:30 بجے 1 بجے تک بھی اوپر کی چھت پہ جانے والوں کو مسجد نبوی کے دروازے کھلے رہتے، نماز ہونے تک بھی لوگ داخل ہوتے ہی رہتے ہیں. میں نے یہ چیز دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت کتنا کشادہ ہے، اتنا کشادہ ہے کہ لاکھوں یہاں جا رہے ہیں اور پھر بھی اندر مسجد بھرتی نہیں ہے، اور سب کے سب سما جاتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن کا وہ منظر مجھے یاد آتا ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفاعت کے بازو پھیلائیں گے تو بزرگان دین نے فرمایا ہے حضور کی امت کے کئی لاکھ لوگ صرف آپ کے بازو کے نیچے آ جائیں گے، اس چھاؤں میں آ جائیں گے. عزیزان گرامی وقار، اس مدینہ طیبہ کو دیکھنا کس کی تمنا نہیں ہوتی؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانا چاہتا ہو؟ محض وہ نہیں جانا چاہتا جس کا چہرہ کالا ہو گناہوں کی وجہ سے، جس کا دل پراگندہ ہو بغض رسالت سے، ورنہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، وہ اپنی تمام زندگی چاہے جیسی بھی گزارا ہو، یہ سوچتا ہے ایک بار پہنچ تو جاؤں. سنا ہے کہ وہ عدالت ایسی ہے کہ وہاں رو دھو کر کے ایک بار اقرار بھی کر لے تو اسے سزا نہیں سنائی جاتی، بلکہ اس کی بخشش کا اعلان کرایا جاتا ہے. بخشش کا اعلان کرایا جاتا ہے. کیسے کیسے میرے آقا کے دربار میں آئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سفارش فرمائی، مولا نے معاف بھی فرمایا. اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے ہلنے کے بعد، شفاعت کے جملے آنے کے بعد، بڑے سے بڑے گنہگاروں کو معاف کرا دیا گیا. عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جانے والوں کے الگ الگ انداز. حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے یہ کہا تھا درد بھرے انداز میں، تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پس مردہ آوارہ زعیسیاں یا رسول اللہ. فارسی کے اشعار تھے، آپ نے لکھے تھے، حضور کی شان میں نعت لکھی تھی، اور یہ سوچا تھا کہ بارگاہ رسول میں جا کر کے یہ نعت سناؤں گا، حضور کے دربار میں کھڑے ہو کر کے سناؤں گا. تنم فرسودہ، میرا بدن پورا ٹوٹ کر بکھر چکا ہے، جاں پارا، اور میری جان تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے. زعیسیاں یا رسول اللہ، زہجراں یا رسول اللہ، آپ کی جدائی سے اے اللہ کے رسول میری جان ٹوٹ گئی ہے، بدن بکھر گیا ہے. دلم پس مردہ آوارہ، اور دل تو مرجھا گیا ہے، دل پورا مرجھا گیا ہے. اور کس وجہ سے آوارہ ہو گیا ہے؟ زعیسیاں، گناہوں کی وجہ سے یا رسول اللہ. اور آپ نے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جو اشعار لکھے، آج بھی ان اشعار میں اتنی برکت ہے، سمجھ میں اگرچہ نہ آئے لیکن روح کو تڑپا دیتے ہیں اشعار. جب بارگاہ رسالت میں پہنچنے کا معاملہ آیا، حج کر لیا انہوں نے، علامہ جامی نے حج کر لیا، مدینے جانے والے تھے. اس وقت اونٹوں کے قافلے مدینے پہنچتے تھے. شریف مکہ جو مکہ کے گورنر تھے، اس وقت جو حاکم مکہ تھے، ان کے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا دیکھو کل مدینے آنے والے جو حاجی ہیں ان میں ایک چہرہ ہے جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے، اسے مدینے آنے سے روک دینا.
اسے مدینے آنے سے روک دو۔ شریف مکہ ایک پرہیزگار انسان ہے، ایک عابد و زاہد شخص تھے، عاشق رسول بھی تھے۔ دوسرے دن جو حاجیوں کے قافلے مدینے کے لیے نکلے تو سارے حاجیوں میں انہوں نے تلاش کیا تو دیکھا جو خواب میں چہرہ بتایا گیا تھا وہ علامہ جامی کا، عبد الرحمن جامی، وہ بھی رخت سفر باندھے مدینہ طیبہ کے لیے نکلنے میں جھوم رہے تھے۔ شریف مکہ نے اپنے سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ ان کو پکڑو اور منع کر دو، نہیں جا سکتے تم مدینے۔ ان کو روک دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ نہیں بتا سکتے ہم، آپ نہیں جاؤ گے، نہیں جانے دیا گیا۔ ہو ایک عاشق رسول کے لیے مدینہ سے دور کر دینا، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ عاشق رسول نے کہا ہے طیبہ سے نکلنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ علامہ جامی کو روک دیا۔ رات بھر بے قراری اور بے چینی سے آپ تڑپتے رہے۔ آپ نے سوچا کہ جانے کا کوئی تو راستہ، کیونکہ حکام اگر روک دیں، تخت پر جو لوگ ہیں وہ اگر روک دیں حکومت والے، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج بھی ایسے حالات آ جاتے ہیں۔ علامہ جامی نے ایک اونٹ والے کو بلایا اور کہا کہ دیکھ میں تجھے جتنے پیسے چاہیے دے دیتا ہوں، تیرے اونٹوں پر جو تو سامان رکھتا ہے سامانوں کی کسی گونی کے اندر مجھے بھی ڈال دے اور اوپر سے گونی کا منہ بند کر دے، سل کر کے سامانوں کے اندر ڈال کر مجھے لے چل، مدینے جانے کے بعد کھول دینا۔ اپنے آپ کو باندھ لیا، ہاتھوں پیروں کو گونی میں اس اونٹ والے نے آپ کو ڈال دیا، اوپر سے رسی سے سل دیا اور سامانوں میں جو لدا ہوا تھا اونٹ اس میں ڈال کر کے رکھ دیا۔ کسی کو خبر نہیں، پتہ نہیں، لیکن اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پل پل کی خبر ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات شریف مکہ کے خواب میں تشریف لائے اور بتایا اس مکہ کے گورنر اور حاکم کو کہ جس کو تم نے کل روکا تھا جامی کو، آج وہ فلاں اونٹ میں فلاں سامان پر فلاں تھیلے میں بند ہو کر کے آ رہا ہے۔ جیسے ہی شریف مکہ کو یہ خبر ملی خواب میں، دوسرے دن وہ اونٹوں کی تلاشی کے لیے آیا۔ سامان جب چیک کیا گیا تو ایک اونٹ کی تھیلی میں گونی میں مل گئے۔ کھولا تو آپ نے سامنے کھڑے ہونے کے بعد شریف مکہ نے جلال کا اظہار کیا، بہت برہم ہوا، کہا تمہیں کل روکا گیا تھا۔ شریف مکہ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کیوں روکا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اٹھا کر کے سیدھے جیل میں بند کر دیا۔ کہا تجھ جیسا انسان مدینہ جانے کے قابل نہیں ہے، تو نہیں جا سکتا، اور بہت کچھ سنا دیا، سخت جملے، اور کہا کہ تو نے یہ جو حرکت کی تجھے جیل ہوگی، جیل میں ڈال دیا۔ اور جب علامہ جامی نے پوچھا کہ میں نے قصور کیا کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو آخر میں شریف مکہ نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں، رسول اللہ نے روکا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ جامی کے متعلق فرمایا گیا بسمل کی طرح زمین پر تڑپنے لگے کہ مجھ سے قصور کیا ہو گیا، خطا کیا ہو گئی، اور بے اختیار رونے لگے۔ تو تیسری رات تھی، شریف مکہ کے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہا کہ تو نے اس کے ساتھ کیا کیا، جامی کے ساتھ؟ کیا تو نے اسے جیل میں بند کر دیا؟ کیا تو نے اسے سخت جملے سنائے کہ وہ مدینہ آنے کے لائق نہیں؟ سنو، میں اسے اس لیے روک رہا تھا کہ اس نے ایک نعت لکھی ہے اور وہ میری قبر کے پاس آ کر سنانے والا ہے۔ اگر وہ نعت میری قبر کے پاس سنائے گا تو مجھے میری قبر سے اٹھ کر کے کھڑا ہونا پڑ جائے گا، اور یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ مجھے قبر سے باہر آنا ہوگا اس لکھی ہوئی نعت کو سننے کے لیے۔ قانون فطرت کے خلاف ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ظاہری طور پر سب کی آنکھوں کے سامنے میں آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام و مرتبہ سنتے ہی جھنجھلا کر کے شریف مکہ اٹھ گئے، بیدار ہوئے، فوراً آیا جیل میں، دروازہ کھولا، ان کے قدموں کو بوسہ لیا، کہا مجھ سے بڑی خطا ہوئی، میں آپ کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے آئی ہوئی بات کو سنایا کہ ہم نے سنا ہے آپ نے کوئی نعت لکھی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ ان کی قبر اطہر کے پاس بلند آواز سے نہ پڑھیں۔ علامہ جامی اس وقت رقص کرنے لگ گئے، اور پھر کچھ اشعار اور بھی لکھے ہیں آپ نے، اور کہا کہ نہ پڑھنے کا حکم آیا، یہ بھی میرے لیے کیا کم ہے کہ میری نعت میرے آقا تک پہنچ چکی ہے۔
کہا چبازوئے شفاعت کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، جب قیامت کے دن آپ اپنے شفاعت کے بازو پھیلائیں گے گنہگاروں پر، اس دن مجھے آپ محروم نہ کریں میرے آقا۔ پھر آپ گئے بھی، زیارت بھی کیے، نعت آپ نے نہیں پڑھی۔ بارگاہ رسول میں حاضر ہونے والے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے علماء بھی ہیں، ایسے عشاق بھی ہیں۔ ہمارے امام کو دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک قصیدہ لکھا تھا، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی، اور ایک شعر میں لکھا ارجو رضاک واحتمی بحماک، اے سید السادات، اے آقاؤں کے آقا، میں آپ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں آپ کی خوشنودی اور آپ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، آپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ بھی قصیدہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، لکھ کر کے مدینے آئے، کسی کو نہیں سنایا، کسی کو نہیں بتایا۔ ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کے سناؤں گا۔ صبح صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ رہے ہیں۔ مسجد نبوی سے اذان ہوئی، اذان کے بعد جو مؤذن ہے میں زنا پر کھڑے ہو کر جہاں سے اذان دی جاتی ہے یہ پڑھنے لگا، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے کان کھڑے ہو گئے، یہ میرے اشعار ہیں، مسجد نبوی کا مؤذن کیسے پڑھ رہا ہے، اسے کیسے خبر ہوئی؟ آپ نے پورے اشعار سنے، اس کے بعد مؤذن کو آ کر پکڑ لیا اور کہا یہ اشعار تیرے ہیں، تو نے لکھے ہیں، یہ کہاں سے پڑھا؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں، کل خواب میں نے حضور پاک کی زبان سے یہ سنا ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور پھر جتنے یاد تھے وہ میں نے یاد کر لیا، آج میں نے سوچا کہ اذان کے بعد پڑھ دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غش کھا کر کے گر گئے، اور جب ہوش آیا تو بارگاہ رسول کی طرف متوجہ ہو کر کے عرض کیا کہ آقا کیا ہم جیسے بھی اشعار آپ تک پہنچ جاتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حدیثیں پڑھو، کیوں نہیں آقا کے دربار میں جانے کی تمنا ہوگی ایک مسلمان کو؟ حضور فرماتے ہیں تم میں سے جب بھی کوئی میرے پاس آتا ہے مجھے سلام کرتا ہے تو میں اسے بھی پہچانتا ہوں اور اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام سے اسے پہچانتا ہوں، اور جب کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لاکھوں کی تعداد میں حجاج پہنچے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب بھی مدینے کا تذکرہ آتا ہے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر میں خود بھی یہ سوچتا ہوں یہ زندگی ہے بھی کیا؟ یہاں پر جینا، یہاں پر جی کر کے بھی موت کے برابر ہے، اور وہاں مر جانا بھی جینے کے برابر ہے۔ وہاں کی خاک میں مل جانا یہ حیات جاودانی ہے۔ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کس چیز کو پسند کیا جاتا ہے، کیا چیز دیکھی جاتی ہے، یہ بھی تو دیکھیں۔ آج حاجیوں سے میں گزارش کروں گا اگر میرا پیغام ان تک پہنچتا ہے یا حج پر جانے والے ہو، خبردار اے حجاج کرام، تم بارگاہ رسول میں جا رہے ہو، میرے آقا کے ہر دربار کے لگے ہوئے ہر ذرے کا بھی ادب کرنا، وہاں کے ٹکڑوں کا ادب کرنا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ تو ادب یوں سکھاتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جانے والے کو کہہ رہے ہیں یہ تو اگر سر سے چلنے کا مقام ہوتا یا گنجائش ہوتی تو مدینے میں سر سے چلا جاتا۔ یہ ادب کے متعلق کہا جا رہا ہے، یہاں کا ادب ملحوظ خاطر رہے، بلکہ فرمایا گیا مدینے کی پوری زمین پر کبھی کوئی کھکار کر کے تھوکے نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے تھوک وغیرہ ساری چیزوں سے وہ مدینے کی زمین افضل و اعلیٰ ہے۔ وہاں کے ذروں پر میرے آقا کے تلوے لگے ہوئے ہیں، وہاں کی ہواؤں میں میرے آقا کی خوشبو بسی ہوئی ہے، وہ مدینے کی ذروں نے میرے آقا کو دیکھا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینے پہنچے، مدینہ طیبہ یہ 150 سال کے بعد کا مدینہ ہے حضور کی وفات کے۔ جب پہنچے ہیں
तो एक पुरानी सी इमारत थी एक गली में, उस इमारत को देख करके आप चूमने लगे उसकी दीवारों। एक वक्त के मुहद्दिस इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, तो बहरकैफ सारे जो आपके साथ थे, उलमा थे, शागिर्द थे, जो भी पूछने लगे इमाम से, इमाम शाफई से कि आप ये दीवार को बोसा कैसे दे सकते हैं, ये कौन सी दीवार है, क्या इसमें कोई चीज है? इमाम शाफई ने कहा मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन है बहुत पुरानी दीवार, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की, मुझे इतनी खबर है कि ये दीवार 150 साल पुरानी है। तो मेरा विजदान, दिल ये कहता है कि कभी हुजूर यहां से गुजर रहे होंगे, मेरे आका का जुब्बा लग गया होगा, हुजूर का लिबास लग गया होगा, मेरे लिए इतनी निस्बत भी काफी है, मैं इस दीवार को बोसा दे रहा हूं। तो लोगों ने कहा इमाम शाफई से कि कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसा हो सकता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या इस तरह दीवारों से लग के चलते थे? क्या घरों से लग के चलते थे? जुब्बा लगने की बात ही नहीं होती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते पर चलते थे। इमाम शाफई ने फरमाया कोई बात नहीं, मेरे आका का लिबास ना लगा हो, लेकिन ये तो होगा कि हुजूर ने कभी देखा होगा, हुजूर की नजर तो पड़ी होगी, मेरे लिए वो निस्बत भी काफी है। फिर किसी शागिर्द ने पूछा इमाम आप ही तो कहते हैं जब मेरे आका गुजरा करते हैं तो निगाहें नीची करके जाते हैं, हो सकता है कभी हुजूर ने देखा ही ना हो इस दीवार को, नजर पड़ी ही ना हो। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का इश्क अब जलाल में आया और कहने लगे लोगों, हुजूर का जुब्बा ना लगा कोई बात नहीं, हुजूर की नजर ना पड़ी कोई बात नहीं, इतना तो तुम मानते हो इस दीवार ने मेरे आका को देखा होगा, मेरे लिए ये भी निस्बत काफी है, ये भी निस्बत काफी है। वो अइम्मा अथार ने हमें आदाब मदीना सिखाए हैं, बारगाह रसूल में जाने के अदब हमें सिखाए हैं। अजीजा ने गिरामी वखार इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह 3 दिन से ज्यादा मदीने में रुकते नहीं थे। लोग सवाल करते कि आप चले जाते हैं इतनी जल्दी? फरमाते हैं कि बशरियत का तकाजा है, मुझे जाना पड़ता है। वजह यह है कि जब तक मैं मदीने में रहता हूं वजू नहीं तोड़ता, वजू नहीं टूटता, ना मैं यहां इस्तिंजा पकाने या दीगर मामलात को करता हूं। और बशरियत का तकाजा यह है कि मैं 3 दिन तक संभाल सकता हूं, और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो मैं मदीने से बाहर चला जाता हूं। मदीने के आदाब में इन अइम्मा इकराम ने तो इतना हद तक हमें अदब सिखाया है। और आज जाने वालों का हाल यह है कि लोग जाहिरी वहां के हालात देखने के लिए रोड कितने अच्छे बनाए हैं, बिल्डिंगें कितनी बुलंद बनाई, अरे कारें देखो कैसी चमचमाती हुई हैं, यही सारे मजाहिर देखने के लिए हाजी वहां पहुंच रहा है। हद तो कर दिया आज हाजियों ने कि मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल तो हो जाते हैं, और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सलामी पेश करने का वक्त आता है, वो कैसा अजीम मकाम है जहां कायनात के आका आराम फरमाए। जिस वक्त आपका जालियों के सामने जाना होता है, एक बड़ा सा सुराख है जिसको मुवाजह अक़दस कहा जाता है, जहां से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अत्हर से सीधे सामने वाले की तरफ देख रहे हैं। जो भी गुजरता है वहां पहुंचता है, उसका चेहरा मेरे आका के चेहरे के सामने हो जाता है। वो कैसा अदब का मकाम होना चाहिए, बदन के अंदर रोंगटे खड़े हो जानी चाहिए, बल्कि हमारे पास उठाने वाला चेहरा तक नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को देखकर मुझे बड़ा कल्क होता है, दर्द होता है। उस मकाम पर भी वीडियो जारी होती है और कॉल लगा करके अपने घर वालों को दिखा रहे होते हैं, एक हाथ में चप्पल पकड़ी है, दूसरे हाथ में वीडियो, या तो फिर कभी हुजूर की तरफ पीट करके सेल्फियां लेना कि देखो मेरे पीछे जालियां हैं, ये देखो मेरे पीछे मुआजह अक़दस है। ये मोबाइल की बला ने तो हमें आदाब से आरी कर दिया है। मैं तो समझता हूं कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए ईमान वालो, नबी के सामने अपनी आवाजें बुलंद मत करो और ना उनको ऐसे पुकारो जैसे आपस में पुकारते हो। अनकरीब तुम्हारे सारे आमाल जाया कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी ना होगी। बल्कि बाज रिवायात में है जिसने बारगाह रसूल में बेअदबी की उसका ईमान भी चला गया, उसका ईमान भी खत्म हुआ। अगर यहां जाने के बाद यही कैफियत करनी है तो मैं समझता हूं लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि हम किसी घूमने फिरने की जगह आए, क्या किसी पिकनिक पॉइंट में आए, क्या यहां आप
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जालियों को अपने लिए लहव व लइब की जगह समझते हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मोबाइल तक हाथ पहुंचना तो दूर की बात है, जब बंदे को यह मालूम है कि मैं सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक गुनाहों में डूबा हुआ हूं, हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती, दूसरे काम करने की बात तो छोड़ें। जाहिर जब वहां पर लोगों ने इस तरह के हरकत शुरू किए हैं तो एक बात याद रखें, अल्लाह का जलाल भी उन पर तारी होगा। जानते हैं आप, ये आयत जो मैं बता रहा हूं सूरह हुजरात की, जिसमें ये फरमाया अल्लाह ने हुजूर की बारगाह में बुलंद आवाज से ना पुकारो। एक सहाबी थे जिनको कम सुनाई देता था, हजरत कैस। जिसको कम सुनाई देता है वो जोर से बोलता है, पूछता है, वो बेअदबी के लिए नहीं। देखना किसी भी कम सुनने वाले को जोर से बोलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जोर से पूछते थे, क्या फरमाया आका आपने? अल्लाह को ये भी पसंद नहीं आया और आयत नाजिल फरमा दी। वो 40 दिन तक अपने घर में रोते रहे कि मेरे बारे में आयत आ गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाराजगी का इजहार फरमाया है, हालांकि उनके साथ उज्र था कानों का। वो सहाबी थे जो दुनिया के सबसे अच्छे इंसानों में से थे नबियों के बाद। उन पर जब अल्लाह तबारक व तआला का ये इताब आ सकता है तो जो वहां जाकर के ऐसी हरकतें करते हैं, एक तरफ चप्पल एक तरफ वीडियो, अल्लाह की पनाह, उनके साथ कौन सा जलाले इलाही आने वाला है। मेरे अजीजों, जाओ तो ऐसे अदब के साथ जाओ कि सर से लेकर पैर तक अदब में मलहूज हो जाओ, मलबूस हो जाओ। बारगाह रिसालत में एक ही तस्वुर रहे कि मेरे आका मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं सुनाऊंगा मेरे आका को। और इमाम अहले सुन्नत ने कितने अशार वहां पहुंचने के बाद अर्ज किए हैं, तुझसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने, क्या और किसी से तवक्को नजर की है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हमें अपने दुखड़े सुनाने के लिए पहुंचते हैं, हम अपने गम की दास्तानें, हम अपने बिपता सुनाने के लिए पहुंचते हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, एक खातून के मुतालिक हमने पढ़ा था, औरतों में जो हज के लिए जाते हैं उनको भी हुजूर की बारगाह में जियारत का मौका दिया जाता है। पीछे का हिस्सा जालियों के, वहां औरतें हाजिर होती हैं। एक बड़ी उम्र की खातून किसी गांव से आई हुई थी और वो जब बारगाह रसूल में पहुंची तो देखा कि औरतें नकाब पोश, शायद आलिमाएं होंगी, बहुत सारी मुबल्लिगाएं होंगी, पढ़ी लिखी औरतें होंगी। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अदब से खड़ी होकर सलाम पेश कर रही थी। उनको अच्छे अच्छे सलाम आते थे अरबी में। कोई कह रही थी, सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, या रहमतल लिल आलमीन, या अनीसल गरीबीन, या मुरादल मुश्ताकीन, या शम्सल आरिफीन, या सिराजस सालिकीन। ये मेरे आका के अलकाब हैं, जिसे याद हो वो पढ़ेगा, जो पढ़ा लिखा है वो इस तरह का सलाम पेश कर सकता है। ये बड़ी भी खातून देखती रही, पढ़ी लिखी नहीं थी, किसी गांव देहात से आई हुई थी, तो देखती रही, दिल भर आया और अपने आप पर अफसोस करने लगी, काश मैं भी पढ़ी लिखी होती, मेरे आका को एक अच्छा सा सलाम तो कर सकती थी। मदीने आ तो गई, हुजूर को सलाम पेश करने के लिए मेरे पास इल्म नहीं है, जुबान नहीं है। ये औरतें कितनी अच्छी हैं कि आका को कितने अच्छे अच्छे लक़ब से याद कर रही हैं। दिल दुख से भर आया, आंखें बहने लगी और हिम्मत नहीं हुई ज्यादा देर खड़े होने की। हुजूर की जालियों की तरफ देखती है, सिर्फ इतना कहती है, आका मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, बस मुझे इतना आता है, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, जैसे सलाम करते हैं, इतना कहा और अपने आंचल से आंसू पोंछती हुई बाहर निकल आई। अपनी क़याम गाह पर फूट फूट कर रोने लगी। दिल दर्द कर रहा है, हुजूर को एक अच्छा सलाम नहीं कर सकती तो मैं कैसी उम्मती हो। रोते रोते सो गई। रात के वक्त ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आका कौनैन के मुतालिक सच कहा है, उन्हें ढूंढना है तो गरीबों में ढूंढो, उन्हें ढूंढना है तो दिल के टूटे और बिखरे हुए लोगों में ढूंढो। आका तशरीफ लाए और कहा, है बड़ी भी है खातून, तू आज मेरे दरबार में आई थी, लाखों लोगों ने आज मुझे सलाम किया, लेकिन तेरा सलाम मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तेरा सलाम मुझे सबसे अच्छा लगा, इसलिए कि यह सलाम दिल से निकला हुआ था, बारगाह रसूल में आजिजी और इनकिसारी के साथ निकला हुआ था। और यह भी फरमाया मेरे आका ने, जब तक तू मदीने रहे यही सलाम करना और रोजाना आना, यही अल्फाज से सलाम करके चली जा।
عزیزان گرامی، ظاہری چیزیں نہیں دیکھی جاتی، دل کا تقوی دیکھا جاتا ہے، دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ چاہتے تو ہیں، دکھاوے بہت سارے ہوتے ہیں اور بہت سارے پروٹوکول ہوتے ہیں، دل کا حضور ہی وہاں پر نہیں ہوتا، دل کی حاضری ہی وہاں پر نہیں ہوتی۔ وہاں پر موجود ایک ایک عام سا جو آدمی بھی نظر آئے، یوں سمجھنا کہ دنیا کے قطب وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ سارے اقطاب، ابدال، اولیاء کا کعبہ ہے وہ میرے آقا کا روضہ مطہر، ان کے دلوں کا تقوی کا وہ مرکز ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بزرگ انہوں نے اپنے مرید کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا حج پر جانا، مدینے جانا تو ہر چیز کا ادب کرنا۔ وہ قلندر بزرگ، جن کو قلندر کہا جاتا تھا، بڑے پائے کے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مرید کو وصیت کی تھی ہر چیز کا ادب کرنا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ دینا مدینے کی۔ وہ بندہ وہاں پہنچا مدینہ طیبہ، رات کے وقت حاضری دے کر کے نکل رہا تھا تو کسی گلی سے گزرتے ہوئے ایک کتے پر اس کا پیر پڑ گیا، کتے پر پیر پڑا اور وہ کتا لنگڑاتا ہوا چلاتا ہوا چلا گیا۔ اسے افسوس ہوا، میرے پیرو مرشید نے مجھے حکم دیا تھا کہ کسی جانور کو بھی اذیت نہ دو، لیکن میں نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا، اندھیرے میں قدم پڑ گیا، کتے کو تکلیف تو ہوئی، افسوس رہا۔ حاضری رسالت جب مکمل ہوئی، وطن واپس لوٹا، اپنے گھر بار سارے تحفے ہدیے لے کر پھر اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر آیا گھر پر، تو لوگوں نے کہا حضرت کسی سے نہیں مل رہے ہیں۔ اس نے کہا کہو کہ ان کا مرید مدینے سے آیا ہے، وہ بڑے عاشق رسول ہیں، مل لیں گے۔ گھر والوں نے جب خبر دی تو حضرت نے دروازہ کھولا، اندر جا کر کے دیکھا تو حضرت زخمی حالت میں تھے، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور جب اس نے تحفے پیش کیے، پوچھا کہ حضور کیسے طبیعت خراب ہو گئی؟ آپ نے کہا کہ بیٹا جس رات تیرا پیر جس کتے پر پڑا تھا وہ میں تھا۔ مدینہ طیبہ میں بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو اس حالت میں پیش کرتے ہیں، اس حالت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ اہل تصوف کی بات ہے، اہل بصیرت کی بات ہے، خدا ان کے سگوں میں ہمارا شمار کرے، یہ بھی بڑی بات ہے میرے عزیزو۔ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جانے والے حضرت علامہ عبداللہ ابن مبارک علا ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں مدینے پہنچا تو بڑا بھوکا تھا، بھوک بہت لگی تھی، پیسے ختم ہو گئے تھے، کہاں جاؤں کس سے مانگوں، شرم سی آ رہی تھی۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوا، حضور کے دربار میں رو رو کر سلام پیش کیا، کہا بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا اور نیند لگ گئی۔ کہتے ہیں علا ابن مبارک مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آتے ہوئے دیکھا، ایک ہاتھ میں روٹی اور ایک ہاتھ میں شہد ہے، کہا علا تو میرے مدینے کا مہمان ہے، کھا لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا روٹی کو، اور یہ کہتے ہیں میں خواب میں ہی روٹی کو شہد میں لگا کر کھانے لگا، بڑا لذیذ کھانا تھا۔ آدھی روٹی کھایا ہی تھا کہ مؤذن اذان دینے لگا اور کسی نے میرا پیر پکڑ کر کے کھینچ کے اٹھا دیا، میں اٹھ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی روٹی اب بھی میرے ہاتھ میں باقی ہے۔ میرے آقا جو خواب میں بھی دے دے وہ حقیقت کے برابر ہے۔ عزیزان گرامی، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنے والوں کے لیے میں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ پہنچنے والا ادب بھی ملحوظ رکھے اور یہ سوچ کر کے جائے کہ مجھے جو بھی ملے گا میرے مولا سے وہ اسی دربار سے ملے گا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آقا کے دربار میں ایک عاشق رسول کو پڑھو، امام اہل سنت فاضل بریلوی کو پڑھو، تمہارے عشق میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، محبت بڑھتی جائے گی۔ ایرے غیرے کی بات سنو گے تو دربار رسول سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، پھر حاضری کا کبھی شوق بھی نہیں آئے گا۔ آج ظاہر سی بات ہے آدھے گھنٹے کا بیان سننے کے بعد دل مچلنے لگتا ہے، آپ کا بھی ہوگا میرا بھی ہوگا،
بولنے کے بعد بھی مدینہ ذہن میں گردش کرنے لگ جاتا ہے، وہاں کی گلیاں آنکھوں میں آنے لگ جاتی ہیں، ہرا ہرا گنبد ہمیں نظر آنے لگتا ہے۔ کیا یہ بیان کے بعد جب یہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے تو کسی سچے عاشق رسول کے خدمت میں بیٹھے، یقین جانو کہ وہ تمہیں بند آنکھوں کے بعد سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، گستاخوں کی صحبت سے بچو، توہین رسالت کرنے والوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری مقبولیت بھی ہوگی، خدا ان کے دربار تک پہنچائے۔ حاجی کے لیے یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ آج حجاج کرام جا رہے ہیں، جو نہیں گئے اب تک، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ ہندوستان کے ماحول، ہندوستان کے حالات، ہم غریب مسلمانوں کے حالات، یہ سب جا کر کے میرے آقا کو سنائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمارے حالات پیش کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیک مانگیں کہ ہمارے حالات کو مولا صحیح کر دے۔ اس لیے آج ہمارے حالات بگڑے ہیں کہ ہم نبی سے دور ہوئے ہیں، ان کی سنتوں کو دور چھوڑ چکے ہیں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ اور یہ جو کچھ بھی آج حالات ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم یہی آیا ہے قرآن میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے لوگوں، چاہیے کہ تم ڈر جاؤ میرے نبی کی مخالفت کرنے سے۔ جو نبی کی مخالفت کرے گا یا تو اسے اللہ فتنوں میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آج دیکھو میرے عزیزو، ہزاروں فتنے ہمارے درمیان ہیں، ہزاروں طرح کے عذابات آ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف واحد سبب یہی ہے کہ ہم اس مدینے کے دربار سے دور ہو رہے ہیں، اس نبی کی ذات سے دور ہو رہے ہیں۔ قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم فلائٹ کا ٹکٹ نکالو اور مدینے چلے جاؤ اور پہنچ جاؤ، نہیں، قریب ہونے کا مطلب یہ ہے اس نبی کی تعلیمات سے قریب ہو جاؤ، اس کے اخلاق سے قریب ہو جاؤ، اس نبی کی سنتوں سے قریب ہو جاؤ، پھر چاہے تم جہاں بھی رہو گے یوں سمجھ لو کہ دربار رسول میں تم حاضر ہو، دربار رسول میں حاضر ہو۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، انہیں حکم دیا علماء نے کہ آپ چلے جائیں علم حدیث کو پھیلائیں۔ کہا نہیں، میں مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں، مدینہ چھوڑ کر میں کائے کے لیے جاؤں؟ تو پھر خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا، اے عبدالحق تم ہند کی طرف جاؤ، ہندوستان جاؤ، علم حدیث کو پھیلاؤ۔ تو جب حضور کی طرف سے حکم آیا تو رونے لگے خواب میں کہ آقا آپ کا مدینہ چھوٹ جائے گا، آپ کا دربار چھوٹ جائے گا، میں آپ کی حدیثوں کی نشر و اشاعت تو کروں گا لیکن مدینے سے دور ہو جاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں فرمایا، عبدالحق دنیا کے کسی خطے میں بھی جاؤ، اگر تم میرے دین کا کام کرتے رہو گے میں روزانہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف کراؤں گا۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، حضور کی اتنی بات میرے لیے کافی تھی، ہندوستان آیا اور لوگوں کو دن بھر حدیث پڑھاتا تھا، عشاء کے بعد جیسی بیٹھتا تھا آنکھ بند کرتا تھا، میرے آقا سامنے تشریف لاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ زیارت کرتے تھے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، ہم دور بھی ہیں تو حضور کے قریب ہونے میں صرف ایک ہی فاصلہ ہے، وہ ہے حضور کی تعلیمات، حضور کے اخلاق، حضور کی سنتیں۔ آج اپنا کر کے دیکھ لو، میرے آقا پھر تشریف لائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پھر اپنے قریب بلائیں گے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے لیے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی التجا کرو اور رب ذوالجلال کے حضور بھی یہی اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگو کہ مولا جو کچھ تو نے دنیا میں دیا ہے سب بہت ہے، مولا صرف ایک ہی التجا ہے، ایک تمنا ہے، الہی 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 دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اخیر میں یہ